بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلہم فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 184۔ سورت کا خلاصہ یہ تھا کہ سورت کے اندر 3 اہم مسئلے ذکر کیے گئے۔ مسئلہ تسلی برائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وحی الہی کی تابعداری کا حکم، توحید کے مسئلے کا بیان، مختلف پیغمبروں کے واقعات۔ آخر کے اندر اب اس صورت کا خلاصہ اور 4 اہم مسئلے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ توحید، دوسرا مسئلہ رسالت، تیسرا مسئلہ صداقت الکتاب، اور چوتھا مسئلہ ایمان بالآخرت یعنی قیامت کا بیان۔ یہ 4 اہم مسئلے ہیں جو یہاں پر ذکر کیے جائیں گے سورت کے آخر تک، اور درمیان میں زواجرات۔ آیتیں آسان ہیں، ترجمے کی طرف دھیان رکھیں۔ اولم یتفکروا، آیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، ما بصاحبہم، نہیں ہے ان کے ساتھی پر، من جنتن، کوئی بھی جنون، دیوانگی، یعنی انہوں نے غور و فکر نہیں کیا ان کے ساتھی یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دیوانگی نہیں ہے، میرا پیغمبر دیوانہ نہیں۔ ان ہوا الا نذیر، نہیں ہے مگر وہ نذیر، ڈرانے والا، مبین، واضح۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، یہ توحید کا بیان، پہلے رسالت کا ذکر، اب توحید۔ اولم ينظروا، آیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، فی ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت میں، وما خلق اللہ، اور وہ چیزیں اور ان چیزوں میں، خلق اللہ من شیء، جو اللہ نے پیدا کیا، من شیء، جو کچھ، سب کچھ، وان عسى ان یکون قد اقترب اجلہم، یہ آخرت کا بیان، اور اس بات میں کہ عسى ان یکون، ممکن ہے، ان یکون قد اقترب اجلہم، کہ یقیناً نزدیک آ چکا ہے ان کا نیٹا یعنی وقت مقرر نزدیک آ چکا ہے، موت کا وقت نزدیک آ چکا ہے، پتہ نہیں ہے کس وقت ان کے اوپر موت طاری ہو جائے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، ادھر نیچے دیکھو، خدا تمہیں ہدایت دے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس کون سی بات پر، بعدہ، اس قرآن کے بعد، یؤمنون، یہ ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں نے نازل کر دیا، اب اس کے بعد بھلا کون سی ایسی بات ہے کہ جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد فوراً یہ قرآن پر ایمان لے آتے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کون؟ من یضلل اللہ، وہ جس کو گمراہ رکھ دے اللہ اس کے عمل کی وجہ سے، فلا ہادی لہ، پس نہیں اس کو کوئی ہدایت دینے والا، وَيَذَرُهُمْ، اور چھوڑتا ہے اللہ ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، حیران و سرگردان، ان کی سرکشی کے اندر اللہ نے ان کو حیران و پریشان چھوڑ رکھا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ پھر قیامت کا بیان اور نفی علم غیب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعة، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب ہے اس قیامت کا واقع ہونا؟ سوال کیا ہے؟ قیامت کا واقع ہونا کب ہے؟ قل، کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تقریباً 7 جواب آئیں گے۔ قل، کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انما علمها عند ربی، یقیناً اس قیامت کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس اس قیامت کا علم نہیں۔ یہ پہلا جواب۔
دوسرا جواب لا یجلیہا، نہیں ظاہر کرتا اللہ اس قیامت کو، نہیں ظاہر کر سکتا اس قیامت کو، لوقتہا اس کے وقت کو، الا ہو مگر وہی اللہ، اس قیامت کے وقت کو اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ظاہر نہیں کر سکتا۔ تیسرا جواب ثقلت فی السماوات والارض، بھاری ہو جائے گی یہ قیامت فی السماوات، آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، آسمانوں اور زمین کے اندر قیامت کا علم بھارا ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اگر لوگوں کو بتا دیا جائے نا کہ فلانی تاریخ کو قیامت آئے گی، تو قیامت کے ڈر کی وجہ سے لوگ مر جائیں گے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، چوتھا جواب نہیں آئے گی یہ قیامت تمہارے پاس الا بغتۃ، مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، سوال کرتے ہیں تجھ سے قیامت کا، کأنک حفی عنہا، گویا کہ تو تلاش کرنے والا ہے اس قیامت کو، یعنی سوال تو ایسے کر رہے ہیں کہ جس طرح تو قیامت کی تلاش کے اندر لگا ہوا ہے۔ قل کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انما علمها عند اللہ، یقیناً اس قیامت کا علم عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ چھٹا جواب قل کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، لا املک لنفسی، میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے نفعاً کسی فائدے کا، ولا ضرًا اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر قیامت کا مجھے پتہ چل بھی جائے تو فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے فائدہ کچھ نہیں کہ قیامت کے دن تو میں دنیا کے اندر اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو قیامت کے دن اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ جب اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں تو تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ لا املک لنفسی، میں مالک نہیں ہوں لنفسی اپنی جان کے لیے، نفعاً فائدے کا، ولا ضرًا اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں جانتا ہوتا غیب کو، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو خامخواہ میں جمع کر لیتا بہت ساری خیر۔ اس مطلب اس آیت کو سمجھو، خامخواہ میں جمع کر لیتا بہت ساری خیر، لَاسْتَكْثَرْتُ میں زیادہ کر لیتا اپنے لیے الخیر، بھلائی، خیر۔ مطلب یہ کہ پھر مجھے دنیا کا کوئی نقصان نہ پہنچتا اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو پھر میں اپنے لیے بھلائی جمع کر لیتا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات دیکھو، پیغمبر کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے واپس آنا پڑے گا، اس لیے 6 ہجری کو خواب دیکھا تو عمرے کے لیے چل پڑے، لیکن واپس آنا پڑا، عمرہ نہ کر سکے، پتہ نہیں تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ احد کے لیے ہمیں جنگ کے لیے باہر نکلنا پڑے گا تو تکلیف اٹھانے پڑ جائے گی، نقصان اٹھانا پڑ جائے گا، میرے سر میں زخم لگے گا، میرے دانت شہید ہو جائیں گے، پتہ نہیں تھا نا، تکلیف اٹھانی پڑ گئی، نکل گئے۔ وگرنہ حضرت سلمان فارسی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ مدینے کے گرد خندق کھود لیں، پتہ نہیں تھا، باہر نکلے، نقصان اٹھانا پڑ گیا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا بدر کے موقع پر کہ میں ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں اور ابو سفیان کا قافلہ ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلے گا، پتہ نہیں تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا حضرت عائشہ کا ہار گما، اور تمام قافلے والے ہار تلاش کرتے رہے حتیٰ کہ پانی موجود نہیں تھا اور صبح کی نماز کا وقت نکل گیا، سمجھ میں آ گئی،
اور پھر آخر میں ہار کہاں سے ملا؟ حضرت عائشہ کا جو اونٹ تھا اس اونٹ کو اٹھایا تو نیچے سے ہار نکل آیا، پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ پر منافقوں نے تہمت لگا دی، معاذ اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ بعد میں اللہ نے قرآن میں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا ذکر کیا، اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر تو یہ اعلان کر کہ اگر مجھے غیب کا پتہ ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں نے بہت ساری خیر جمع کی ہوئی ہوتی، پھر مجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ مطلب کہاں سے نکالا؟ ہم کہتے ہیں اگلی آیت ساتھ خود دیکھو۔ ایک تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ کا اپنا ترجمہ کہ خواہ خواہ میں جمع کرتا، بہت بڑھا لیتا خیر کو، بھلائی کو، اور آگے اس کا مطلب کیا ہے؟ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، خود قرآن کی تفسیر ہے، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، نہ پہنچتی مجھ کو کوئی بھی تکلیف، نہ پہنچتی مجھ کو کوئی بھی تکلیف، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں مگر نذیر ڈرانے والا، و بشیر اور خوشخبری سنانے والا، لقوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها، آپ کے قرآن مجید میں لکھا ہوگا یہ مشرک کی حالت کا بیان ہے۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، وجعل منها زوجها، اور پیدا کیا اللہ نے منہا اس ایک جان سے، زوجہا اس کی بیوی کو۔ تو جی لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں جی، یعنی حضرت آدم کی یہ بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، اس روایت پر کلام ہے۔ بہتر معنی یہ ہے کہ وجعل منہا زوجہا، ترجمہ یوں کیا جائے بنایا اللہ نے، پیدا کیا، منہا اس نفس کی جنس میں سے، زوجہا اس کی بیوی کو۔ جس طرح مذکر یعنی حضرت آدم کو اللہ نے جنس انسانیت کے اندر پیدا کیا، تو اماں حوا کو بھی جنس انسانیت میں پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ یہ سکون حاصل کرے اس کی طرف۔ اب یہاں تک حضرت اماں حوا اور حضرت آدم کا ذکر ہے، اگلی آیتوں میں ذکر نہیں ہے۔ اچھا، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، عام انسان کا ذکر ہے، پس جب ڈھانپ لیا اس مذکر نے مؤنث کو، مذکر نے مؤنث کو ڈھانپ لیا۔ توجہ کرو، توجہ، آیت مشکل ہے، کچھ بزرگ لگے ہوئے ہیں، کچھ اور لکھائی کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن کا ترجمہ توجہ کرو جی۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، العاقل تکفیہ الاشارہ، خلق وہی عقل لا اشارہ او کمق اللہ ڈانک کو تک۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پس جب ڈھانپ لیا مذکر نے مؤنث کو، حملت حملا تو بوجھ اٹھا لیا اس مؤنث نے، حملا خفیفا ہلکا سا بوجھ، یعنی حاملہ ہو گئی۔ فمرت بھی، پھر چلتی پھرتی رہی بھی اس بوجھ کے ساتھ، فلما اثقلت، پس جب یہ مؤنث اثقلت بھاری ہو گئی اس بوجھ کے ساتھ، اس بوجھ کے ساتھ کیا ہو گئی؟ بھاری ہو گئی، یعنی وہ پیٹ کے اندر بچہ بننے لگا، وزن ہو گیا اس کا۔ دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے پکارا اللہ کو، دونوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ ربہما، جو ان دونوں کا رب تھا، کیا پکارا؟ لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہم کو دے دیا نیک بچہ، لنکونن من الشاکرین، تو خامخواہ میں ہم ہو جائیں گے شکر گزار، خامخواہ ہم کیا ہو جائیں گے؟ شکر گزار۔ اگر تو نے ہمیں اولاد دے دی ہم ہو جائیں گے شکر گزار۔
فلما آتاہما صالحا، پس جب دے دیا اللہ نے ان دونوں کو صالحا ایک بچہ، جعلا لہو، تو بنا دیا ان دونوں نے لہو اس اللہ کے ساتھ شرکا شریک، کیا بنا دیے جی؟ شریک بنا دیے، فیما آتاہما، اس بیٹے کے اندر آتاہما جو اولاد اللہ نے ان دونوں کو دی تھی۔ آیت کے مطلب سمجھو جی، ایک مطلب تو آیت کا یہ کہ مانگتے رہے اللہ سے کہ اللہ اولاد دے اولاد دے اولاد دے، اور جب اللہ نے اولاد دی تو لوگوں نے نام رکھتا عبد الرسول، کیا نام رکھا جی؟ عبد الرسول، رسول دا بندہ، یا نام رکھا جی فلانے کا بندہ، یا نام رکھا پیراں دتا، یا نام رکھا جی فلاں بخش، سمجھ میں آ گئی؟ یہ نام شرکی رکھنا شروع کر دیے، بیٹے کے اندر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا دیا، نام شرکی رکھا۔ اور سمجھ میں آ گئی بات؟ شرکی نام لوگ رکھتے نہیں ہوتے۔ یا دوسرا مطلب یہ کہ اولاد کے اندر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا دیا، یعنی دیا تو اللہ نے، لیکن انہوں نے کہا جی وہ فلانے بابے کے مزار پر ہم نے چڑھاوا کیا تھا، بابے نے بڑا کرم کیا جی، بڑی کرم نوازی ہو گئی، مجھے اولاد مل گئی۔ دیا اللہ نے منسوب بابوں کی طرف کر دیا۔ تیسرا مطلب یہ ہے دیا تھا اللہ نے، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ اس اولاد کو شرک کے راستے پر چلانا شروع کر دیا۔ کس راستے پر چلانا شروع کر دیا؟ شرک کے راستے پر چلانا شروع کر دیا۔ جعلا لہو شرکا فیما آتاہما، شریک بنا دیا انہوں نے اللہ کے ساتھ، فیما آتاہما، اس میں جو اللہ نے ان دونوں کو دیا تھا۔ فتعال اللہ، پس البلند و برتر ہے اللہ، عما یشرکون، ان سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایشرکون، آیا یہ شریک بناتے ہیں، ما ان کو، لا یخلق شیئا، جو کچھ بھی پیدا کر سکتے، جو کچھ بھی پیدا کر سکتے، اور صرف پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہم یخلقون، وہ خود بھی کیا ہیں؟ پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ جو مخلوق ہو وہ اللہ کا شریک بن سکتا، مخلوق بھی بھلا خالق کے ساتھ شریک ہو سکتی ہے۔ اللہ سمجھاتا ہے، اور ذرا سوچ تو صحیح نہ نادانا، تو نے خالق کے ساتھ اس کو شریک بنایا جو خود مخلوق تھا، مخلوق کو خالق کا تو نے شریک بنایا، بھلا مخلوق بھی اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتی ہے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَهْتَدُونَ، اور وہ طاقت نہیں رکھتے لہم نصرًا، ان کے لیے مدد کرنے کی، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ اپنی جانوں کی طاقت رکھتے ہیں، نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا خود سوچیں، جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بزرگ بڑا سے بڑا نیک بندہ ہو، بڑا سے بڑا نیک بندہ ہو، فوت ہو جانے کے بعد وہ چل سکتا، بول سکتا، دیکھ سکتا، سن سکتا، بیان کر سکتا، رونے والوں کو تسلیاں دے سکتا، اپنا جنازہ خود نہیں پڑھ سکتا، خود اپنے لیے کفن کا بندوبست، قبرستان چل کے جا سکتا، کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ اسے کفن آتے بھی ہیں، غسل بھی دیتے ہیں، جنازہ بھی خود اس کا پڑھاتے ہیں، قبرستان میں جا کے دفن بھی کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں بابا جی لے لے ککڑ تے دے دے پتر،
پھر اسی بابے کی قبر پر بابا جی لے لے ککڑ تے دے دے پتر، بابا جی لے لے گڑے دی روڑی تے دے دے پتراں دی جوڑی، پتراں دی جوڑی۔ اور ایسے بابے بھی گزرے ہیں جن کی دنیا کے اندر اپنی اولاد نہ تھی، اپنی اولاد نہ تھی، شادی بھی نہ تھی، اور یہ جا کر کے ان سے پتر مانگتے ہیں، بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال، رتا لال پتر دے۔ اللہ معاف فرما جی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ طاقت نہیں رکھتے اپنے آپ کے لیے، ان کے لیے نصرًا مدد کرنے کی، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ اپنے جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم بلاؤ ان کو إِلَى الْهُدَىٰ ہدایت کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، یہ تابعداری نہیں کرتے تمہاری، یعنی اگر تم ان کو قرآن کی طرف بلاتے ہو، آؤ قرآن پڑھو، آؤ قرآن پڑھو، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تمہاری تابعداری نہیں کرتے، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے اوپر، ادعوتموہم ام انتم صامتون، آیا تم ان کو دعوت دو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش ہو جاؤ۔ یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہو جن جن کو تم پکارتے ہو یہ بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، ان کے بھی کان ہیں سن نہیں سکتے، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتے، پاؤں ہیں چل نہیں سکتے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو۔ کچھ بیماری ہے اس کے لیے دعا کریں، ہمارے خاندان میں کچھ بیماری، کچھ میں خود بیمار ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت والا